من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ومن اعرض عن ذکری فإنا له معیشة ضنکا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیز دوستو، انسانی زندگی اثرات لیتی ہے، اچھے اثر بھی ہوتے ہیں، برے اثر بھی ہوتے ہیں۔ انسان کو موسم کا اثر بھی ہوتا ہے، انسان پر اس کے خاندان کا اثر بھی ہوتا ہے، انسان پر صحبت کا اثر بھی ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان پر اس کی نیکی کا اثر بھی ہوتا ہے اور گناہوں کا اثر بھی ہوتا ہے۔ نیکی دل کو سکون دیتی ہے، گناہ انسان کو پریشان کر دیتے ہیں۔ نیکی اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتی ہے۔ پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی ان پریشانیوں کا حل کہیں اور ڈھونڈتا پھرتا ہے، حالانکہ جب گناہوں کی بیماری لگے تو اس کی شفا توبہ میں ہوتی ہے، اس کا حل اللہ کے حضور معافی مانگنے میں ہوتا ہے، پہچاننے میں ہوتا ہے کہ مجھ سے کہاں غلطی ہو گئی، کس جگہ جا کے کمزوری میں نے دکھائی۔ ہر انسان اچھی، ٹھنڈی، خوبصورت، سکھ والی زندگی چاہتا ہے۔ اللہ کریم نے سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، فرمایا جو بھی اچھے عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے، حیات طیبہ دے دیں گے اسے، پاکیزہ زندگی۔ شرط کیا ہے؟ من عاملہ صالحا، نیک عمل کرے۔ کون سے عمل کرے؟ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا سونا جاگنا محتاط ہو اس کا، وہ نیکی کرے۔ قرآن پاک کے لفظوں کے حسن پر غور فرمائیے گا، فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں، صاف ستھری زندگی، معیاری زندگی، خوبصورت شب و روز، آئیڈیل زندگی جس کو لوگ کہیں گے، وہ والی زندگی اسے دیں گے۔ اور دوسرے مقام پر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرے گا، جو ہمارا کھا کے چہرہ کسی اور طرف کرے گا، جو چلے گا ہماری زمین پر لیکن توجہ کسی اور طرف ہوگی، آسمان کی چھت ہماری بنائی ہوئی لیکن اس کے خیالات کہیں اور ہوں گے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، فرمایا ہم اسے تنگ زندگانی عطا کر دیں گے، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ گناہ زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، نیکی زندگی میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ آپ کو اگر زندگی میں سکون چاہیے ہو تو آپ کسی غریب کی خدمت کر کے دیکھیں، اللہ کتنا سکون عطا کرتا ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں اگر تجھے دنیا میں سزا مل گئی تو بچ گیا ہے، سمجھ پھر اللہ کرم کرے گا، آخرت میں سزا نہیں دے گا۔ اور یہ یاد رکھ لے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ فرماتا ہے دنیا میں تجھے جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تیرے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، فرمایا کثیر گناہ تو میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں، یہ جو تیری زندگی میں دکھ ہے نا، یہ بھی میری قلیل سزائیں ہیں، یہ کثیر پر سزا، یہ قلیل ہے، قلیل یہ جو تمہاری زندگی میں تکلیفیں۔ انسان کو سزا ملتی۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھوڑے پہ بیٹھے تھے، گھوڑا شرارت کرنے لگ گیا، اچھلنے لگ گیا، کودنے لگ گیا، تو حضرت فضیل بن عیاض نیچے اترے، ایک کونے میں جا کے نماز کی نیت باندھ لی، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دیر تک استغفار پڑھتے رہے، روتے رہے، دعا کرتے رہے، واپس آئے،
خادم عرض کرنے لگے حضور سمجھ نہیں آئی، گھوڑے نے تھوڑی سی شرارت کی، وہ بدکا ہے، آپ نے اس کو چھوڑا ہے اور چھوڑ کر کے آپ نماز میں لگ گئے۔ تو حضرت فضیل بن عیاض فرمانے لگے جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا تو جو چیزیں اس کی فرما بردار ہوتی ہیں وہ اس کی نافرمانی کرنے لگ جاتی ہیں۔ تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ میں نے کہیں اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس لیے ایسا ہوا ہے کہ میرے گھوڑے نے میری، تو میں توبہ کرنے لگا ہوں اور اب دیکھتا ہوں بیٹھ کے بھلا کیا ہوتا ہے۔ میں نے سچی توبہ، حالانکہ مجھے یاد نہیں کہ میں کہاں بولا، پر کھری اور سچی توبہ کی۔ دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے تو گھوڑا بالکل صحیح ہو کے ساتھ چلنے لگ گیا۔ میرے بھائی جب یہ تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ متنبہ کیا جاتا ہے کہ تو بعد آ جا۔ بہت ساری جگہوں پہ انسان کو وقتی طور پر اگر سزا مل جائے، نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے، بات مضبوط کر دوں، واقعہ سنایا ہے نا تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے، تو میں ایک حدیث پاک امام بہقی کی لکھی ہوئی عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی آئے اور ان کا سر پھٹا ہوا تھا، خون بہ رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک عورت جا رہی تھی، میری نظر پڑی، ابھی نظر پڑی ہے کہ میرے آگے ستون آ گیا تو میرے سر پہ لگ گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے خوشخبری ہے، اگر دنیا میں تیری غلطی کی تجھے سزا ملی ہے تو پھر رب تجھے قیامت میں سزا نہیں دے گا، پھر اللہ قیامت میں سزا۔ بعض گناہ ایسے ہیں جن کی یہاں بھی سزا ملے گی اور وہاں بھی ملے، لیکن میرے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کی یہی سزا دے لے، اور دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی معافی عطا فرمائے وہاں بھی معافی عطا فرمائے، اللہ درگزر ہی فرمائے۔ لیکن میرے بھائی ایک تو یہ سزا، ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ 500 سال تک فرعون کو مہلت دی، کتنے؟ یہاں جو 5 سال حکومت کر لیتا ہے وہ کہتا ہے سب سے قابل میں ہی ہوں، مجھے مہلت جو ملی ہوئی ہے۔ 500 سال مہلت دی اللہ تعالیٰ، اور فرعون کی قوم پر پتہ عذاب کس طرح کے آئے تھے؟ ٹڈیاں مسلط کر دی اللہ نے۔ یہ گھومتی نہیں چھوٹی سی، ہم اپنی زبان میں اس کو کچھ لوگ مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، کوئی مکڑی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، مسلط کر دی، جاتی نہیں۔ ان پر بنی اسرائیل کے ان مقابل جو فرعون کی قوم تھی ان پر الزام اس طرح کا عذاب آیا کہ مینڈک مسلط کر دی اللہ تعالیٰ۔ برتن کھولتے تھے اندر مینڈک نکلتا تھا، دنیا کی ہر دوائی استعمال کرتے تھے لیکن مینڈک نکل آتا تھا۔ تھوڑا سا سمجھا کریں چیزوں کو، ہمارے رنگ نہیں زیادہ گورے کہ ہم پر عذاب نہیں آتا، کوئی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے دولت نہیں جمع کرا بیٹھے شاہی خزانے میں کہ ہم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ یہ مہلت ہے، مہلت کو مہلت سمجھو۔ پھر جب پکڑ آتی ہے نا اللہ کریم کی، میں نے دیکھا ہے کروڑوں روپیہ، 6 اولادیں۔ ایک شخص کے بچے باہر سے آ رہے تھے، وہ بندہ بیمار تھا، مجھے کہنے لگا حضرت جی دعا کریں میں ان کے آنے سے پہلے مر جاؤں ورنہ آ کے مجھے مار دیں گے، دعا کریں۔ اتنی بے سکونی، کروڑوں روپیہ پڑا ہے تو یہ عذاب نہیں؟ کوئی ضروری ہے کہ پتھر ہی برسیں گے تو سمجھ آئے گی؟ یہ جو سگا بیٹا بوڑھے باپ کے قریب سے گزر جاتا ہے سلام نہیں لیتا تو اس کو عذاب نہیں سمجھتے؟ یہ جو امت کی بیٹیاں، امت کی بچیاں، ہماری بچیاں ایک سال کے اندر 75,000 ہزار بچی ایک ڈویژن سے بھاگ کے شادی کر رہی ہے، اور ایک صوبے سے، تو اس کو آپ اللہ کا عذاب نہیں سمجھتے؟ یہ معمولی بات ہے؟ نہیں ہمارے رنگ ہو رہے ہیں، ہم بڑے سمارٹ ہیں۔ 1500 سال مہلت دی نوح علیہ السلام کی قوم کو۔ کتنے سال؟ بول کے بتائیے، بول کے دوبارہ بولیے۔ 1500 سال۔ کوئی آدمی اپنی سمارٹنس پہ خوش نہ ہو جائے کہ 20 سال ہو گئے میں تو نافرمانی بھی کر رہا ہوں، روٹی بھی پک رہی ہے، میں تو حرام بھی کھا رہا ہوں، پھر بھی سب ٹھیک ہے۔ 1500 سال مہلت دی۔ پھر حضرت نوح کہنے لگے اللہ میں نے تو بڑا سمجھایا نہیں باز آتے، تو رب کریم نے فرمایا کشتی بناؤ۔ اللہ کے پیغمبر کشتی بنانے لگے تو قوم مذاق اڑانے لگ گئی۔ اب کیا کرنے لگے ہو؟ اب کشتی بنانے لگے ہو، خیر تو ہے، قوم مذاق اڑا رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا آپ نے کشتی بنائی، پانی کہاں سے نکلا؟ نہ بارشیں ہوئی، نہ سیلاب آئے،
ایک تندور تھا، اس کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. کبھی تندور سے بھی پانی نکلا ہے، پر جب نکالنے والا چاہتا ہے تو وہاں سے بھی ایک تندور سے پانی نکلا. اتنا نکلا، اتنا نکلا، اتنا نکلا کہ قوم ساری ڈوب گئی. قرآن مجید کے صفحات شہادت دیں گے کہ حضرت نوح کی قوم کا بچہ بچہ بہہ گیا، بچے صرف وہ تھے جو حضرت نوح کے ساتھ ہو گئے، تباہ ہو گئی. اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز. 1500 سال مہلت ملے اور تو پھر بھی کہے رب بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا. 1500 سال تجھے گنجائش دے اور تو کہے کوئی نہیں، بات معافی ملنی چاہیے ابھی بھی. میرے بھائی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح نے تبلیغ شروع کی تو کہنے لگے پہلے معجزہ دکھاؤ. جی آج تو نہیں نا لوگ معجزے مانگتے، آج بھی لوگ کرامتے اور معجزے. اللہ معاف کرے، جو چیزیں معجزہ تو ہو نہیں نہ سکتا، لیکن آج بھی لوگ، آپ یقین کریں، کہتے ہیں یہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے تو پھر بخشا کیوں نہیں گیا، پھر کیوں نہیں منو سلوا کیوں نہیں اترا اس پر، پھر میں بھی اسی طرح ہی ہوں، کیا اس کے اندر خوبی آ گئی. مولوی بھی ویسے ہی ہے، صوفی بھی ویسے ہی ہے. لوگ مانگ نہیں رہے، لوگ دلیلیں مانگ نہیں رہے. ابھی بھی لوگ بحث نہیں کرتے. کیا فرق آ گیا جی، ویسے ہی ہیں سارے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. ہمیں سامنے والے کی طرف دیکھ کر صحیح ہونے کا حکم نہیں ہے، ہمیں اپنی اصلاح کا حکم ہے. اپنی طرف دیکھ کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا. الزام لگا کے گزر جانا، اس کا کوئی مطلب. سنو اور یاد رکھو، حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے پہلے معجزہ دکھائیں، تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ کہا اونٹنی کے بطن سے. فرمایا آؤ میں تمہیں پہاڑ کے اندر سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاتا ہوں. کہاں سے؟ پہاڑ کے اندر سے. حضرت نوح ساتھ لے کے گئے تو پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی، اور اونٹنی بھی گابن تھی، اس کے پیٹ میں بچہ. اور اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ ساری بستی دودھ پی جاتی تھی، پھر بھی دودھ بچ جایا کرتا تھا. لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تم نے دیکھ تو لیا یہ اسے، یہ جتنا دودھ دے گی روٹی بھی اتنی کھائے گی. ایک دن تم سارے پانی پیو گے، ایک دن یہ سارا پانی پیا کرے گی. ایک دن تم سارے باقی جانوروں کو گھاس کھلاؤ گے، ایک دن یہ اونٹنی. اور اونٹنی کا نام کیا؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. کس کی اونٹنی؟ نام کیا ہے؟ اللہ کی. یہ اللہ کی اونٹنی ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی. فرمایا اس کی بے ادبی نہ کرنا. باز نہیں آئے لوگ، باز نہیں آئے. کہنے لگا جی دودھ دینا تو ٹھیک ہے، پر یہ جو سارا پانی پی جاتی ہے نا، یہ صحیح نہیں. یہ جو ساری گھاس کھا جاتی ہے یہ نہیں ٹھیک. دودھ دینا تو ٹھیک ہے پر یہ نہیں صحیح. آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہنا، اللہ کی اونٹنی ہے. میں کہا کرتا ہوں ان لوگوں نے ناقۃ اللہ کی بے ادبی کی. حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، صالح علیہ السلام کی. اور دیکھو اللہ بڑا بے نیاز ہے، اگر پیدا کرنا جانتا ہے تو حفاظت کرنی نہیں جانتا. لیکن رب کریم نے فرمایا نہ کرنا. انہوں نے ان کے پیر کاٹ دیے، کانوں پہ چھریاں لگائیں. اونٹنی جب مر گئی، اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونٹنی جب مر گئی تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر رب کریم نے زلزلہ بھیجا. اذا زلزلت الارض زلزالہا. جب زلزلے آئیں گے اور جب ان کا زلزلہ آنا زلزلہ آتا ہے نا، کیا کرتی ہے قوم؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کلمے جاری ہو جاتے. بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مسجدوں میں اعلان ہونے لگے زلزلہ آ رہا ہے. جو فجر کے لیے نہیں اٹھے زلزلے کے لیے وہ بھی اٹھ گئے. جن کا دعویٰ ہے نا میری سویرے آنکھ نہیں کھلتی، ان کی لگی نہیں کتنے گھنٹے، بعد میں بھی نہیں لگی. ٹی وی پہ اعلان ہوتے رہے کوئی نہیں آ رہا، سو جاؤ چپ کر کے. لیکن آنکھ لگی. موت سے تو ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہی نہیں. موت کا خوف ہے، رب کا نہیں. زلزلہ آیا، ساری قوم تباہ ہو گئی. بتاؤ اگر ناقۃ اللہ کی گستاخی ہو تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر اولیاء اللہ کی ہو، اگر اولیاء اللہ کی ہو تو رب ناراض نہیں ہوتا. شرم نہیں آتی لوگوں کو داتا صاحب کی بے ادبی کرتے، شرم نہیں آتی لوگوں کو غوث اعظم کی گستاخی کرتے، حیا نہیں آتی جنہوں نے دین پھیلایا ان کی بے ادبی. میں درد سے کہتا ہوں، رو کے کہتا ہوں، اور اگر کلیجہ پھٹ سکے تو میں دکھاؤں زخم کتنے. ایک حج کے موقع پر ایک بابا جی، اس سال 4,80,000 روپے کا پرائیویٹ حج تھا، اور بابا جی کی کیفیت کمزور تھی، بیچارے بیمار تھے.
اس کے باوجود وہ گئے. بوڑھے آدمی جاگ کے بیٹھیے بزرگ, اور کتنی مشکل ہے وہاں منا, مزدلفہ, عرفات, طواف زیارت, کتنا مشکل کام ہے طواف زیارت کرنا, طواف وداع کرنا. کس کٹھن سے حج کیا, بڑھاپے میں پیسے بھی لگائے. اور جب وہ روضہ رسول پہ گئے صلی اللہ اور انہوں نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف منہ کر کے درود شریف پڑھا تو ایک ملا نے اٹھ کے کہہ دیا تو مشرک ہے. تو میری روح کانپی. میں نے کہا تجھے شرم نہیں آئی, حیا نہیں آئی؟ اس کی عمر دیکھ, کس بڑھاپے میں کہاں سے چلا کہاں آیا. یہ مشرک ہوتا تو کسی مندر میں جاتا, یہ مشرک ہوتا تو کسی گرجے میں جاتا. یہ مشرک نہیں, یہ مومن ہے. اور یہ وہ والا مومن ہے جس کے سینے میں دل جب دھڑکتا ہے تو خالی دھڑکتا نہیں, ساتھ وہ محمد عربی پہ درود و سلام بھی پڑھتا ہے. شرم نہیں آتی لوگوں کو, اتنی بڑی گستاخی کرتے. جو روزہ رسول پہ آیا مشرک ہے. میں نے تو ایک مولوی کو صاف صاف کہا تھا, میں نے کہا اگر میں مشرک ہوں تو نکالو, مشرک کا داخلہ تو یہاں ویسے ہی منع ہے. شرم نہیں آتی؟ اپنی زبان کا ایک پاس کرو کچھ. اتنا ظلم, اتنی بڑی فرقہ واریت امت میں, اتنا امت کو تقسیم کرتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ جہاں سے اتحاد کا پیغام دینا چاہیے وہاں سے تم لوگوں کو فرقے کا پیغام دیتے ہو, ایک مقصود فرقے کی تبلیغ کرتے ہو. خدا رہا تو میں کہہ رہا ہوں ناقت اللہ کی بے ادبی پہ عذاب آتا ہے, تولیہ اللہ کی بے ادبی پہ نہیں آتا. داتا صاحب ساری زندگی تبلیغ کرتے رہے, ایک آدمی نے اٹھ کے کہہ دیا جناب وہ تو شرک کا اڈا ہے, تو رب کریم ناراض نہیں ہوتا ان باتوں سے؟ ہمیں خیال کرنا چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے. ان چیزوں سے عذاب آتا ہے اور آ رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے.